نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ الاحسان اکیڈمی کے 3 روزہ سفر المظفر کورس کا پہلا عنوان ہے اوقات کی تخلیق اور تخصیص کے مالک اللہ تعالی ہیں، یعنی سب اوقات بنائے بھی اللہ تعالی نے ہیں، اور کسی وقت کے اندر اگر کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالی نے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ میں نے اس میں کوئی خصوصیت رکھی ہے یا نہیں رکھی۔ دنیا میں ہمارے ہاں جو اوقات کا شمار ہے، سال، مہینے، ہفتے، دن، گھنٹے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات بنائے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے کہ کس موقع پر میں نے کیا کرنا ہے، صبح کو کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے، اور ذوالقعدہ ذوالحجہ کے مہینے میں کیا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قمری سال ہیں ان کو ہر موسم میں رکھا تاکہ روزے، حج، قربانی کی عبادت انسان ہر موسم میں ادا کر سکے، سردی میں بھی، گرمی میں بھی۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے مہینے کل 12 ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شروع سے حرمت والے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ حرمت والے سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ عرب کے ہاں لوٹ مار بہت ہوتی تھی، چوری، ڈاکے، قتل و غارت گری، تو لوگ امن اور سکون سے حج اور عمرہ نہیں کر سکتے تھے، تو حج کے موسم میں 3 ماہ مسلسل حرمت والے رکھے گئے کہ ان میں کوئی لوٹ مار نہ کرے، قتل و غارت گری نہ کرے، اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر ذوالحجہ، اس کا رجب کا 1 مہینہ رکھا گیا تاکہ اس میں لوگ آسانی سے عمرہ کر سکیں۔ تو سفر کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر اس مہینے میں کوئی خصوصیت ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی معلوم ہوگی، کوئی انسان اپنے سے اس کو نہیں معلوم کر سکتا۔ قرآن و سنت میں سفر کے مہینے کی کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ سفر کے مہینے کے حوالے سے شریعت کا کوئی خاص حکم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی خاص حکم سفر میں شریعت سمجھا جائے گا، دین سمجھا جائے گا، ثواب اور نیکی سمجھا جائے گا، تو یہ پھر دین میں اضافہ ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو دین بتایا تھا اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی، نعوذ باللہ، تو اب ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ دوسرا عنوان ہے سفر المظفر کا معنی۔ سفر اسلامی تقویم یعنی قمری سال جو چاند کے حساب سے چلتا ہے اس کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ ہے محرم۔ سفر مشترک لفظ ہے، یعنی اس کے بہت سے معنی آتے ہیں لغت میں۔ ایک معنی ہے خالی ہونا، اسی طرح اسی کے ساتھ ملا ہوا معنی ہے غریب ہونا، کیونکہ غریب کی جیب خالی ہوتی ہے، بھوکا ہونا، بھوکے کا پیٹ خالی ہوتا ہے، سیٹی بجانا، سیٹی اندر سے خالی ہوتی ہے، اور ایک اس کا معنی ہے زرد ہونا، پیلا پڑنا، تو یرقان بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے کیونکہ یرقان والا پیلا پڑ جاتا ہے۔ سونا اور پیتل یہ سنہری رنگ کے ہوتے ہیں لیکن ذرا پیلے رنگ کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب اس مہینے کو سفر کہا کیوں جاتا تھا؟ تو 3 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینے حرمت والے رکھے تھے، ان میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، تو ان 3 مہینوں میں وہ لڑائی نہیں کر سکتے تھے، چور چوریاں نہیں کرتے تھے، ڈاکو ڈاکے نہیں ڈالتے تھے، تو بڑا ان کے لیے مشکل معاملہ ہو جاتا تھا۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ سفر کے مہینے میں پچھلی ساری کسریں پوری کرتے تھے، لڑائی کے لیے گھروں سے نکل پڑتے تھے، لوٹ مار کے لیے، تو اس مہینے میں گھر خالی ہو جاتے تھے، تو اس لیے اس کو سفر کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جب وہ لوٹ مار کرتے تھے تو جن کا مال لوٹتے تھے ان کی جیبیں خالی ہو جاتی تھی، تو اس لیے بھی اس کو سفر کا مہینہ کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ جوڑا گیا ہے المظفر، اب ہم کہتے ہیں سفر المظفر یا ہم کہتے ہیں سفر الخیر، تو مظفر کا معنی ہے کامیابی اور خیر کا معنی ہے نیکی اور بھلائی، یعنی اس مہینے کے حوالے سے جو نحوست کا تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ جیسے باقی مہینے ہیں
اسی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے۔ نحوست اور ناکامی والے مہینے کے تصور کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ مظفر اور خیر کا لفظ جوڑا گیا ہے۔ تیسرا عنوان ہے ماہ سفر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قرآن و سنت میں نہ تو سفر کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے، جیسے رمضان کی فضیلت ہے، ذوالحجہ کی فضیلت ہے، سفر کے مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی نحوست ہوتی ہے، بلکہ قرآن و سنت میں تو اس مہینے میں نحوست ہونے کی تردید ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں بیماری اور نحوست کا کوئی تصور نہیں، اسی طرح سفر کے مہینے میں آسمان سے بھوت اور بلاؤں کے نازل ہونے کا بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سفر کے مہینے میں بیماری، بدشگونی کا معنی آگے آ رہا ہے ایک سبق میں، اور نحوست اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، یعنی بری فال لینا کسی سے۔ اس کا معنی آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر ہم میں سے کسی کے دل میں اگر بدفالی، بدشگونی کا خیال آ جاتا تھا تو ہم اللہ پر توکل کرتے تھے کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی اور چیز سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدفالی پکڑی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، جی بڑا خراب زمانہ ہے، برا زمانہ ہے، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں زمانہ تو میں نے بنایا ہے۔ تو سفر بھی اللہ نے بنایا ہے، سفر کا مہینہ، لہذا اس کو منحوس یا برا کہیں گے تو نسبت اللہ کی طرف جائے گی، یعنی اگر سفر کو منحوس کہیں گے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کو برا کہنا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، ان کو تکلیف دینے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔